اگر وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، تو سب کو معلوم ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ 12 مہینے ہیں، ان میں سے ایمان والے کے نزدیک، مسلمان کے نزدیک، اسلام دھرم کے مطابق اسلام کو ماننے والے کے نزدیک یہ مہینہ بہت ہی افضل اور بہت ہی پوتر اور بہت ہی برکت والا، بہت ہی عظمت والا اور بہت ہی قابل قدر اس مہینہ کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے کی جو فضیلت اور برتری، جو مقام، جو مرتبہ ہم آپ کو معلوم ہوا ہے، وہ کسی اخبار کے ذریعے سے، کسی میڈیا والے کے ذریعے سے، کسی خطیب کے خطاب کے ذریعے سے معلوم نہیں ہوا، بلکہ اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی برتری، اس کی بلندی، اس کا مقام، اس کا مرتبہ سید الکونین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر اس مہینہ کی افضلیت کا، اس کی برتری کا تذکرہ فرمایا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر پوری آیت ہی نازل کی، جو ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کو تلاوت کیا ہے، سورہ قدر کہتے ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پورے مہینہ کے بارے میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ راتیں ایسی آتی ہیں جسے شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت فرمائی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے گولڈن چانس عطا فرمایا، ایک بخشش اور مغفرت کا بہانہ عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے اس کے اندر ہر مہینے کے اندر 3 عشرے ہوتے، غالباً مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے اور 30 دن کا ہوتا ہے۔ جب 3 بھاگ میں کسی بھی مہینہ کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو 10 دن بنتے۔ تو رمضان المبارک کے پہلا جو عشرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، اولھا رحمت، جو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے۔ پھر 10 دن گزرنے کے بعد جو ایک درمیان کا عشرہ ہے، اس کو 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوسطھا مغفرہ، کہ اس کا جو درمیانی عشرہ ہے، درمیان کے جو 10 دن ہے وہ مغفرت کے، اور پھر فرمایا وآخرھا، جو رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہیں، عتق من النار، وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس انسان کے لیے، اس آدمی کے لیے بد دعا فرمائی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل انسان ہو کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہو اور اس میں عبادت کر کے، ریاضت کر کے، اللہ کو منع کر کے اور توبہ کر کے، اللہ کو منع کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا، تو ایسا آدمی بہت ہی بیکار آدمی، وہ ذلیل آدمی ہے، وہ گمراہ، وہ ہلاک ہونے والا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روح الامین سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کی اس دعا پر آمین کہا۔ تو پتہ چلا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے جتنے تینوں عشرہ ہیں بہت اہم عشرہ، کوئی اس میں ہر گناہ سے انسان کو بچنا،
اگر کوئی اس کی قدر نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس سے بدنصیب انسان دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اشرے بتائے، اس میں حکمتیں بھی تھی کہ 3 قسم کے انسان ہوتے ہیں، ہوتے 3 قسم کے گناہگار ہوتے۔ ایک تو ہلکا پھلکا گناہگار آدمی ہوتا ہے، خطا صرف اس سے خطاؤں کا صدور ہوتا ہے، تو جب پہلا عشرہ پہلا ہی رمضان نازل جو واقع ہوتا ہے شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو رمضان کی برکت کی وجہ سے اس کے روزے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتی۔ لیکن کچھ وہ انسان دوسرے قسم کا ایک انسان ہوتا جو اس کے گناہ تھوڑے زیادہ ہوتے، تو جب دوسرا عشرہ نازل ہوتا تو دوسرے عشرے تک وہ روزہ رکھتے رکھتے اور ان عشروں میں جب دعا و استغفار کرتا ہے وہ بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہو اور اس کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ ایک تیسرا انسان ہوتا ہے جو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو عشرہ ہوتا ہے عتق من النار کی آزادی کے جنت جہنم سے آزادی کے خلاصی کا عشرہ، تو تیسرے قسم کا جو انسان ہوتا ہے وہ زیادہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، بلکہ وہ گناہوں کے بوجھ کے اندر گناہوں کے بھور کے اندر جو ڈوبا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے انسان کو چانس دیا ہے، یہ موقع دیا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ جنت سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اور رمضان کے تینوں عشرے میں اپنے رب کو منا لے، اللہ سے توبہ کر لے، گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ سے وعدہ کر لے کہ اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور جو میں نے گناہ کیے ہیں جو گناہ کیا اس گناہوں پر روئے، ندامت کا اظہار کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے رو رو کر گڑگڑائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، جہنم سے اس کو خلاصی عطا کر دیں گے۔ اگر اتنا بھی نہ ہو سکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اس کا انسان جناب کے دعانے بیکار۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھے، جب پہلی سیڑھی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے اور نماز سے جب فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایک نئی بات دیکھی، یا اللہ کے نبی آپ نے جب منبر پر چڑھا، منبر کے پہلی سیڑھی پر آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر آپ نے چڑھا آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ یہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کو بڑا ذوق تھا، علم حاصل کرنے کا بڑا شوق، کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آتی تو فوراً جو دریافت کیا کرتے پوچھتے تھے، شرم نہیں محسوس کرتے تھے، کیونکہ سوال بھی آدھا علم ہے۔ جب کچھ بندے کے ذہن میں آئے گا تبھی تو کچھ سوال کرے گا، لیکن بالکل اڑیل ہوگا کچھ آئے گا ہی نہیں، بالکل گھس ہی بھرا ہوگا عقل کے اندر تو کچھ بھی نہیں جان پائے گا، کچھ بھی نہیں پوچھے گا۔ تو پوچھیں گے وہی جو کچھ بہت ان کو آتا ہو اور صحیح طریقے سے معلوم نہ ہو، تو صحابہ کرام فوراً کوئی چیز نئی چیز سامنے آتی تھی فوراً دریافت کر لیتے تھے، پوچھ لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی و مطلب کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 لوگوں کے بارے میں بد دعا فرمائی کہ کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص ہلاک ہو، تباہ ہو، برباد ہو۔
کیونکہ یہ زعیمہ انف کے لفظ جو بولا جاتا ہے تو عربی کا جملہ ہے، اس کے مطلب تباہی کی، ناک کاف آلود ہونے کا مطلب ہے بد دعا کا لفظ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بد دعا پر آمین کہی۔ پہلا جبریل علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص تباہ برباد ہو، وہ آدمی ہلاک ہو کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کے عالم میں پایا۔ من ادرک والدی، ایک حدیث میں آتا ہے من ادرک ابی عندہما عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ، کہ کوئی شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کے عالم میں پائے، کسی ایک کو مایا باپ کو، پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ اگر کوئی وہ شخص خدمت کر کے اپنے آپ کو اپنے والدین کی جنت کا مستحق نہیں بنایا ہے تو وہ شخص ہلاک ہے، تباہ ہے، برباد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی اور اللہ کے نبی نے ان کے بد دعا پر آمین کہا، تو یہ بد دعا کتنی خطرناک۔ اسی وجہ سے وہ شخص کامیاب نہیں دنیا کے اندر جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، جن کے ماں باپ ان کے روٹ کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اللہ بھی ان سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضا ربی ورضا الوالدی وسخط ربی وسخط الوالدی، کہ والدین کی رضامندی میں اس پروردگار کی رضامندی ہے اور اس کی والدین کی ناراضگی میں اس پروردگار کی بھی ناراضگی ہے۔ تو انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، خواہ تم چاہو ان کی خدمت کر کے اس کو حاصل کر لو یا چاہو اس کی نافرمانی کر کے اس میں تڑ۔ تو پہلی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا دی اس انسان کو جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کو ستاتا ہے، ان کے حقوق کو ادائیگی نہیں کرتا۔ دوسری جو بد دعا پر حضرت جبریل علیہ السلام کی آمین فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید فرمائی کہ وہ شخص اس شخص کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہو اور نبی کا نام سن کر اور وہ انسان پتھر دل انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجے، اس سے زیادہ بدنصیب انسان نہیں ہو سکتا۔ ایسا انسان ہلاک ہے، تباہ و برباد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر تائید فرما دی، آمین فرمایا، اور مؤکد ہو کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال مسلسل تہجد کے اندر اپنی امت کے لیے روتے رہے، یا امتی حبل امتی، امتی کہتے رہے، اور دنیا سے اپنی امت اور امت کہہ کے دنیا سے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا۔ اس نبی کو اگر کوئی اس نبی کا اگر نام آئے اور کوئی ایمان والا درود نہ بھیجے، اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ نبی پر درود نہ بھیجے، اس سے بڑا بے وفا کون ہو سکتا ہے؟ احسان شناس کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ایسا انسان بڑا بدنصیب ہوتا ہے، وہ ہلاک ہو، تباہ و برباد ہو کہ آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک آئے اور کوئی انسان چپکے سے بیٹھا رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بد دعا پر آمین فرمائی کہ رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے کسی انسان کو اور رمضان کے اندر اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی ریاضت کر کے، اللہ کو منا کر کے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے، خالی رمضان کو یوں ہی کاہلی کے اندر، سستی کے اندر، تغافل کے اندر گوا دے تو اس سے بڑا بدنصیب انسان ہوگا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان مبارک کا جو مہینہ اللہ نے عطا کیا ہے، یہ بندوں کے لیے بخشش کا ایک بہانہ ہے۔ اسی وجہ سے کہ رمضان کا مہینہ، رمضان کا ایک ایک وقت، ایک ایک گھڑی بڑا قیمتی ہے۔ اپنے اوقات کو اکثر نیک اعمال کے اندر صرف کیجیے،
اللہ کی عبادت میں ذکر کیجیے، قرآن کی تلاوت میں ذکر کیجیے، تہجد میں ذکر کیجیے، اپنے گناہوں کے ندامت میں ذکر کیجیے، اللہ کے سامنے توبہ کیجیے، اس میں رمضان مبارک کے اوقات کو ذکر کیجیے۔ اور کوئی رمضان مبارک کے ان مہینے کو اگر پامالی کرتا ہے، ان کے بدعمالی کرتا ہے، ان کی عزت کو پامال کرتا ہے، اس سے بڑا بد نصیب انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا کامیاب انسان سمجھتا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوسار، شریعت محمدی کے انوسار جس شخص کو رمضان جیسا مقدس مہینہ اور یہ گھڑیاں یہ وقت مل جائے اور اس کی قدر نہ کرے، اس سے بڑا انسان بد نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کا عمدن روزہ بلا ظاہری سبب شرعی کے چھوڑ دیتا ہے تو پوری زندگی اگر قیامت تک ساری عمر وہ روزہ رکھتا رہے تو اس روزہ کا تاوان پورا نہیں کر پائے گا۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ اور رمضان کے مہینے کے اندر ہم لوگ کھانے پینے کے اندر گزار دیتے ہیں، پوری رات کھاتے رہتے، اس کو ہم سحری بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن السحر فی البرکہ، کہ سحری کھا لیا کرو، برکتاً کھا لیا کرو، سحری کے اندر برکت ہے۔ کچھ آدمی کھا پی رہے ہوں گے، اگر کوئی شخص آتا ہے کہتا بھائی شرکت کر لیجیے آپ کھانے کے اندر، تو کہتا بھائی نہیں کیونکہ اشتہا نہیں، پیٹ بھرا ہوا، تو کہتے ہیں نا تھوڑا لے لیجیے، برکتاً لے لیجیے۔ برکتاً مطلب کیا؟ تھوڑا لے لیجیے، اتنا نہ کھا لو کہ اتنا کھا لو اور پھر بیٹھ نہ پاؤ، اٹھ نہ پاؤ، کھڑے نہ ہو پاؤ۔ اسی وجہ سے شہری کھا کر پھر آدمی لیٹ جاتا ہے۔ شہری اس وجہ سے کھایا جاتا ہے کہ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور تھوڑی سی جان بھی آ جائے گی، جس کی وجہ سے ہم جو ہے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ یہ نہیں خود پیٹ بھر کے خود دبا کر شہری کھا لو اور پڑے سوتے رہو اور کہتے ہیں رمضان ہمارا رمضان۔ یہ نہیں، رمضان کی بھی حرمتی ہے۔ رمضان کا مطلب ہے کہ رات کو اٹھیے 2 بجے جو اعلان کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ 2 بجے اٹھ کر ذکر و اذکار کے اندر عورتیں اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، نفلیں پڑھیں، دعا استغفار کریں۔ یہ نہیں کہ 2 بجے سے کھانا بنانا بالکل شروع کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا کچھ کھا لیا کرتے تھے، اور حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کھاتے بھی نہیں تھے۔ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ وہ آپ کو صوم وصال رہا کرتے تھے، لیکن صحابہ کو حکم دیا تھا کہ آپ کچھ کھا لیا کیجیے، تو آخری وقت میں کھا لیتے تھے جب جو ہے سحری مکمل ہونے میں 10-20 منٹ باقی رہتے تھے۔ بقیہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے، اور ہم پوری رات کھانے میں گزار دیتے اور کہتے کہ رمضان بہت اچھے سے ماشاءاللہ گزرتا۔ کوئی فون کرتا بھائی رمضان کیسا؟ بہت اچھے سے گزر رہا، اللہ کا شکر ہے۔ آج بریانی ہوئی تھی، کل قورمہ بنا تھا، اور آج شیر مال کا نمبر۔ اسے ہم رمضان سمجھتے۔ ارے وقت گزر جائے گا، ملے گا نہیں۔ جیسا آپ نے دیکھا بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے سلاطین گزرے، ہر ایک نے ہر ایک خطے پر حکومت کی، لیکن کسی نے وقت پر حکومت نہیں کیا۔ جو یہ وقت گزر جائے گا ملے گا نہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے بارے میں پوچھیں گے، اور یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بات کو تائید کرنی ہوتی تو وقت کی قسم کھائیے، زمانے کی قسم کی نہیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی قسم ہے زمانے کی، قسم ہے اس ٹائم کہ انسان بے شک گھاٹے کے اندر ہے، مگر وہ لوگ نہیں۔ آگے استثناء فرما دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ ایمان والے گھاٹے میں نہیں جو اچھے عمل کرتے، اللہ کے احکام میں چلتے نہ، ورنہ جو اللہ کے احکام پر نہیں چلتا، شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ سب کھاتے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ اور قسم کس کی کھا رہے؟ وقت کی قسم کھا رہے۔ تو پتہ چلا وقت کتنا اہم چیز ہے۔ تو بھائی اس وقت کی قدر کیجیے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو زندگی دی ہے
پورے 80 سال کی 90 سال کی زندگی کی اس کے پورے بارے میں پوچھے گا کہ ہم نے جوانی دی تھی، یہ اتنا وقت دیا تھا، آپ نے کہاں گزارا؟ تو کہاں بتاؤ بھائی گزارا؟ کھانے کمانے کے اندر گزارا کہ عیش عشرت کے اندر گزارا کہ ٹورسٹ کے اندر گزار دیا؟ کہاں گزارا؟ جواب نہیں دے پاؤ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں سے رحمان ہیں، رحیم ہیں، اپنے بندوں سے ان کی ماؤں سے 70 زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ایسے مہینے وضع کیے، بنا دیے کہ چلو میرے بندے 1 مہینہ میں آپ کو دیتا ہوں، چانس دیتا ہوں، 1 مہینے کے اندر مجھے منا لو، عبادت کر لو، ریاضت کر لو، اور میں معاف کر دوں گا، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مغفرت کے جو ہے بہانے دے رہے۔ نہ یہی جب بندہ اللہ تعالیٰ جب وہاں اٹھے گا قیامت کے دن، جب کھڑا کیا جائے گا، تب افسوس کہے گا کہ کاش کی الہی مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، الہی دوبارہ بھیج دیجئے جو ہم نے وہ رمضان ٹہلنے گھومنے کے اندر، کاروبار کے اندر، کھانے پینے کے اندر، کاہلی اور سستی اور تغافل کے اندر گزار دیا تھا، الہ العالمین ایک گھڑی کی قدر کر کے آؤں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلا ہرگز نہیں، اب یہاں آنے کے بعد واپسی کا کوئی قانون نہیں۔ تو میرے بھائیوں اس کی قدر کر لیجیے۔ اور ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا۔ لوح محفوظ سے لے کر آسمان دنیا پر جو لیلۃ القدر شب قدر کی رات ہے، اس رات کے اندر جو ہے نازل فرمائی۔ اسی وجہ سے ایک رات بھی ایسی جو 1000 رات کی عبادتوں سے بری ہوئی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1000 رات پوری رات قیام کرتا رہے، دن کو روزہ رکھے اور رات بھر 1000 رات پوری عبادت اللہ کی کرتا رہے اور ان لیلۃ القدر کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرے، تو اس کو 83 سال 4 ماہ کا عبادت کرنے کا اس کو کیا ملے گا؟ ثواب اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور وہ ایسی رات ہے جس میں فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آتے ہیں بندے سے سلام اور مصافحہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا یہی فرشتے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بندوں کا وجود فرمایا تھا، تخلیق فرمائی تھی، تو ان فرشتوں کو نفرت ہو گئی تھی کہ اللہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے چاہتے جو دنیا کے اندر خون خرابہ کرے گی، جھگڑا کرے گی، لڑائی کرے گی۔ اللہ ہم آپ کی تسبیح کے لیے، تصدیق کے لیے کافی ہیں۔ اللہ وہ قرآن کیا ہے تو ربک یخلق وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے میں ایک مخلوق انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے شکوہ کیا الہی کیا ضرورت ہے اسے انسان کے پیدا کرنے کی، حالانکہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، الہی ہم تو آپ کی عبادت کرتے رہتے، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے رہتے، ہم تو آپ کی تصدیق اور تحلیل کرتے رہتے، اس انسانوں کو پیدا کرنے کا کیا مقصد، کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا آپ نہیں جانتے۔ لیکن ایک وقت وہی آتا ہے کہ یہ فرشتے ان انسانوں سے جو لیلۃ القدر کی راتوں کی قدر کرتے ہیں، ان راتوں میں اعتکاف رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، بتاؤ وہ مقام حاصل ہوتا ہے اس بندے کا جس سے فرشتے نفرت کرتے تھے، وہ مقام حاصل ہوتا ہے لیلۃ القدر کی جو ہے قدر کرنے کی وجہ سے، اس رات میں عبادت کرنے سے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس میں روح الامین آتے ہیں اور تمام فرشتے آتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور جب تک طلوع فجر نہیں ہوتا تب تک وہ فرشتے وہ گھیرتے رہتے ہیں
جو عبادت کرنے والوں کو سلام کی اور سلامتی کا پروانہ بھیجتے رہے۔ اور لیلۃ القدر کب تلاش کریں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری اشرا کے اندر پاک رکھ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیلۃ القدر کے دن متعین تعین کو بتانے جا رہے تھے، لیکن دو مسلمانوں نے آپس میں جھگڑا